السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی کا اس چینل قاری جاوید اختر آفیشیل پہ تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ویڈیو پوری دیکھیں، لائک اور شیئر کریں، بہت ہی اچھی تقریر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقال سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ بزرگان محترم، اسلام میں اجتماعیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس کی فطرت میں اجتماعیت کے نظام کو جاری اور ساری فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کا خواہش مند رہتا ہے اور ضرورت مند بھی رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان معاشرے اور سماج سے الگ تھلگ رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ ہر انسان کو دوسرے انسان کی ہر موڑ پر، ہر لائن سے ضرورت پڑتی ہے۔ گویا انسان دوسرے کے لیے سہارا بنتا ہے، معاون بنتا ہے، مددگار بنتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسان ہو، مزدور ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ اجتماعیت اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماعہ، کہ تم آپس میں جماعت کو، ایک ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ بھیڑیا اس بکری کو کھا لیتا ہے جو بکری ریوڑ سے الگ ہو کر تنہا چلی جاتی ہے۔ بھیڑیا وہ بکری جو اپنے ریوڑ سے اور اپنی جماعت سے الگ ہو کر کٹ جاتی ہے، اس کو بھیڑیا کھا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا بھیڑیا جو ہے یہ بکری کا دشمن ہے، ایسے ہی انسان کا دشمن شیطان ہے۔ جب انسان اجتماعیت سے الگ ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے۔
اس لیے اجتماعیت کا ایک مقام اور ایک مرتبہ رکھا، اور اس کے لیے ایک بہترین، ایک پریکٹیکلی عملی طور پر ایک نمونہ انسانوں کے درمیان میں رکھا ہے کہ نماز اس کا بہترین ایک عملی نمونہ ہے، ایک پریکٹس سیشن ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے اجتماعیت مسلمانوں میں آپس میں ہونی چاہیے، کہ سارے کے سارے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور سب امام کی ایک آواز پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ رکوع میں جاتا ہے تو سب رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے تو سب سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ سلام پھیرتا ہے تو سب سلام پھیرتے ہیں، کہ سارے کے سارے مسلمان امام کے تابع ہو کر ایک اجتماعی نظام دنیا والوں کو پیش کرتے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی امام سے کسی رکن میں آگے یا پیچھے ہو جائے، کہ اجتماعیت کی ایسی زبردست مثال کہ ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہوا تو نماز کا خطرہ ہے کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حالانکہ اسی مسجد میں بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی ہے، چپراسی بھی ہے، مزدور بھی ہے، کسان بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، شہر کے رہنے والے بھی ہیں، دیہات کے رہنے والے بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، ایجوکیٹڈ طبقہ بھی ہے، کہ سب امام کے پیچھے رہ کر جو ہے امام کی آواز پر کے تابع ہیں، ذرہ برابر بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ عملی طور پر دنیا والوں کو بتایا ہے کہ ایسا اجتماعی نظام مسلمانوں کے درمیان ہونا چاہیے، زمینی سطح پر ایسے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، ایک ہی صف میں کھڑا ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ اللہ کے سامنے نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی عربی کو عجمی پر، کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی، کہ اللہ کے یہاں پر مقام اور مرتبہ تو تقوی کا ہے، ہوا اعلم بمن اتقى، کہ اللہ کے یہاں تو تقوی کی بنیاد پر فوقیت ملتی ہے، شہریت کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبان و مزاج کی بنیاد پر اور علم اور جہالت کی بنیاد پر فوقیت نہیں ملا کرتی۔ تو نماز اس کا ایک عملی نمونہ ہے کہ ایسا مسلمانوں میں اجتماعیت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت کو ہمیشہ دو طرح سے نقصان پہنچا ہے، ایک تو دشمنوں کی وجہ سے اور ایک اپنوں کی وجہ سے۔ دشمنوں کی وجہ سے اجتماعیت کو اجتماعی نظام میں خلل پیدا ہوا، نقصان پیدا ہوا، اس کی لاکھوں مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو حالات اس وقت پوری دنیا میں 57 حکومتیں اسلامی ہیں، لیکن سب ذہنی طور پر، فکری طور پر، سیاسی طور پر سپر پاور جو طاقتیں اپنے آپ کو کہلاتی ہیں اس کے غلام بنی ہوئی ہے، کہ آپسی تانا بانا جو تھا وہ کمزور پڑ گیا، آپسی صفوں کے اندر جو اتحاد ہونا چاہیے تھا، جو اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو آپسی محبت اور بھائی چارگی ہونی چاہیے تھی، جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا تھا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت تو ایک ہی امت ہے، چاہے کسی بھی علاقے کے ہو، کسی بھی زبان کے ہو، کسی بھی مزاج کے ہو، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، لیکن کلمے کی بنیاد پر اس امت کو ایک قرار دیا گیا تھا کہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے ایک ہے۔ حج اور عمرہ اس کا بہترین مثال اور نمونہ پیش کرتی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان 30-40 لاکھ کی تعداد میں حج کے موقع پر وہاں پہنچتے ہیں، بتلانے کے لیے کہ اسلام میں اجتماعیت کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ تو اپنوں کی وجہ سے اور دشمنوں کی وجہ سے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ دیکھیے قبلہ اول کے مسلمانوں کا کیا حال ہے،
ایک لمبے زمانے تک اسپین میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سال تک حکومت باقی رہی، جسے آج کل ہسپانیہ کہا جاتا ہے۔ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن کیا ہوا کہ باطل طاقتوں نے ایسا گھیرا تنگ کیا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مسجدیں بھی ہاتھ سے چلی گئی، مسلمانوں کی صفوں میں بھی انتشار پیدا ہو گیا، اور پھر وہ نقصان ہوا کہ سب کچھ وہاں سے چلا گیا۔ دھیرے دھیرے حال یہ ہوا کہ دین بھی لوگوں کی زندگیوں سے رخصت ہو گیا، کہ اب صرف نام کے مسلمان ہیں، نام تو ان کا محمد ہے، ابو احمد ہیں، یوسف ہیں، اور اچھے اچھے اسلامی نام ہیں، لیکن کلمہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتا، وہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص تک نہیں جانتے، جن ممالک میں وہ رہتے ہیں ان ممالک میں کن کن صحابہ کی قبریں موجود ہیں وہ نہیں جانتے، کہ ایسا باطل طاقتوں نے اور دشمنوں نے ایسی صفیں وہاں پر بچھائی ہیں کہ اس کا نقصان اتنا خطرناک اور شدید ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ شیرازہ جو ہے ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ باطل طاقتوں نے ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے جنگ کے موقع پر جب بنو مستلق کا واقعہ پیش آیا، واپسی پر بیر معونہ ایک کنویں کا نام تھا، مسلمانوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اور ایک انصاری صحابی تھے، پانی لینے کے معاملے میں آپسی کچھ تنازع پیدا ہو گیا، ہوتا ہے۔ چنانچہ بات یہاں تک آگے بڑھی کہ اس وقت منافقین کی جماعت بھی مسلمانوں کے ساتھ تھی، پہچاننا مشکل تھا، ظاہری اسلام جیسا لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، نفاق چھپائے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف نفرتیں ہیں، اسلام کی دشمنیاں ہیں، اور اسلام کے تئیں بغاوت کا جذبہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے موقع جو ہے تاڑ لیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا۔ فوری طور پر انہوں نے دونوں کو آپس میں لڑا دیا، ایک غلام ہے اور کہاں انصار ہیں، تمہارا کیا مقام مرتبہ، تمہارا کیا مقام مرتبہ۔ بات یہاں تک بڑھی کہ انصار نے انصار کو پکارا، یا للانصار آ جاؤ، مہاجرین نے مہاجرین کو پکارا، یا للمہاجرین، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، مہاجر تھے، ان کا غلام بھی مہاجر تھا، اور انصار یہ مدینے کے رہنے والے تھے۔ تو اب آپس میں اتنا خطرناک فتنہ کھڑا ہو گیا، معمولی تنازع کو دشمن نے ایسی ہوا دی کہ اب وہ پورے اجتماعی نظام بکھرنے لگا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی پکار ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فوراً آپ نے اس کو بھانپ لیا اور فوراً معاملے کو حل کر کے رفع دفع کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو سب سے پہلے اجتماعی نظام کو مضبوط کیا ہے۔ کیا کیا آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد؟ نہ انصار مہاجر کو جانتے تھے، نہ مہاجر انصار کو جانتے تھے، صرف ایک کلمے کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان مواخات قائم کی، آپس میں بھائی چارگی آپ نے قائم کی، انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا اور ان کے درمیان محبتیں پیدا کی، ان کے درمیان الفتیں پیدا کی، اور ایسا اجتماعی نظام بنایا کہ ہر انصاری صحابی اپنے جان مال کو اپنے بھائی پر لگانے کے لیے اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے لیے بڑی فخری کی بات ہے، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی اور اپنا سب کچھ اپنے بھائی کے لیے قربان کر دیا کرتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، آپ اس کے آدھے کے مالک ہیں، آدھے کا میں مالک ہوں، یہ میرا کاروبار ہے، آدھے میں آپ شریک ہو جائیں، آدھا میرا آدھا آپ کا۔ ایسا اجتماعی نظام دیا تھا کہ ساری دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ
رشتے مواخات قائم کیا تھا. کن بنیادوں پر؟ صرف اسلام کی بنیادوں پر. حالانکہ دونوں الگ الگ علاقے کے رہنے والے، الگ الگ مزاج کے رہنے والے. مکہ میں رہنے والوں کا مزاج الگ ہے، مدینہ کے رہنے والوں کا مزاج الگ ہے. جو لوگ جاتے ہیں آتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ مدینے والوں میں کتنی نرمی ہے اللہ نے رکھی ہے. ایسا آپ نے ان کے درمیان میں رشتہ قائم کیا. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے صحابہ کی جماعت کو، ایک روم سے چلا آ رہا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ایک حبشہ سے چلا آ رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ایک عرب کا رہنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، الگ الگ ایک فارس سے چلا آ رہا ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ. یہ الگ الگ ملکوں کے رہنے والے، الگ الگ زبان بولنے والے، الگ الگ رنگ اور الگ الگ نسل اور الگ الگ جو ہے علاقے سے آنے والے، یہ سب کے سب آپس میں کیسے شیر و شکر کی طرح رہنے لگے. قرآن نے مثال بیان کی، رحماء بینہم، یہ آپس میں ایسی محبت اور ایسا اجتماعی نظام ان کا تھا کہ آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہتے تھے. اور یہی جب دشمنوں کے مقابلے میں آتے تو اشداء علی الکفار، کہ ان سے زیادہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں کوئی سخت نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں مثال بیان کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں صف بستہ کھڑے ہو کر مقابلے کے لیے تیار رہتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. جو اجتماعی نظام ان کا ہے وہ اجتماعی نظام مسلمانوں کی زندگی میں آنا چاہیے. مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے. کلمے کی بنیاد پر اگر کسی ایک مسلمان کو پوری دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے علاقے کا مسلمان اس سلسلے میں فکر مند ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو جسم واحد کی طرح ہے. جیسے جسم کے کسی پارٹس میں، کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ایسے ہی دنیا کے کسی بھی حصے کا مسلمان اگر پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرنا یہ دوسرے مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری اور اس کا حق ہے. چاہے جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دعا کے اعتبار سے، جتنی جس کی طاقت ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور آپسی اجتماعیت کو برقرار رکھا جائے، محبتوں کو برقرار رکھا جائے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام ہو. خبردار کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو کمتر، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. سب سے زیادہ اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والی یہی خرابیاں ہیں. میں اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھوں اور میں اپنے آپ کو افضل سمجھوں اور دوسروں کو اگر برا سمجھوں، دوسروں کو کمتر سمجھوں، تو کبھی بھی اجتماعیت قائم اور دائم نہیں رہ سکتی. اسی لیے علامہ اقبال نے اپنے درد کو بار بار بیان کیا ہے اور ایسا درد بیان کیا کہ مسلمان ان کی صفوں میں اختلاف ہو، انتشار ہو. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اتحاد میں زندگی ہے اور انتشار موت ہے. کہ اگر مسلمانوں کی صفیں متحد ہیں تو سمجھ لو کہ وہ زندہ جاوید ہیں، اور اگر ان میں آپسی اختلافات اور انتشار برپا ہو گیا تو سمجھ لو کہ اسی دن کے ان کی موت آ چکی. وہ ظاہری طور پر زندہ ہیں لیکن در حقیقت وہ مر چکے ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں، وہ بک چکے ہیں. قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یہ پھر آنکھیں ہوتی ہوئے بھی دکھائی نہیں دے گا، کان ہوتے ہوئے بھی سنائی نہیں دے گا، دل دماغ ہوتے ہوئے بھی نہ سمجھ پیدا ہوگی، نہ عقل پیدا ہوگی، نہ دانشمندی پیدا ہوگی، نہ حکمت پیدا ہوگی. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک.
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی؟ آپ کو بدر کا وہ موقع نہیں یاد ہے؟ صرف 313 کی تعداد ہے، ہزاروں کا مجمع ہے دشمنوں کا، لیکن جب آپ صرف اجتماعی نظام مضبوط ہوتا ہے تو اجتماعیت کا اثر دشمنوں پر ایسا پڑتا ہے کہ دشمن دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ آج جو قبلہ اول کے مسلمانوں میں اجتماعیت ہے، انہوں نے جو بڑی طاقتوں سے مقابلہ کیا ہے، آج دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ یہ ان کا آپسی اجتماعی نظام تھا کہ اتنی بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں ہیں لیکن وہ آج تک وہاں نہیں پہنچ سکی۔ اور آپ اگر ان کی ہسٹری کو، ان کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی، جہاں پر ایک سوئی بھی ان کی اجازت اور پرمیشن کے بغیر نہیں جاتی، بڑی بڑی سرنگیں کھود کر انہوں نے دشمنوں سے مقابلے کے لیے پہلے سے ایسی تیاریاں کر لی تھی، ہم اور آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ ان کا آپس میں اجتماعی نظام تھا، یہ ان کی آپسی محبت تھی۔ ورنہ سب سے زیادہ خبر دینے والے اگر کسی قوم میں ہیں تو وہ مسلمانوں میں، یہاں کچھ ہوا نہیں فوراً اطلاع آگے پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا علامہ اقبال نے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، اس سے مسلمان ترقی نہیں کر سکتا۔ آئیے ہم عہد کریں، آئیے ہم عزم کریں، آئیے ہم ارادہ کریں، اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کریں گے، اپنے صفوں میں انتشار کو ختم کریں گے، چاہے ہمارے نظریات کچھ بھی ہو، ہماری سوچ کچھ بھی ہو، اور ہم کسی بھی مسلک کو یا کسی بھی جماعت کو مانتے ہو، آپ مانیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، آخرت کی بنیاد پر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، اسلام کے تحفظ کے لیے، اپنے نبی کے تحفظ کے لیے، شریعت اور اسلام کے تحفظ کے لیے ہم سبھی کو آگے آنا ہوگا، ورنہ باطل طاقتیں اس دنیا سے اسلامی نظام کو ختم کرنے کے لیے چور دروازے سے داخل ہو کر نئی نئی شکلیں قائم کرنا چاہتی ہیں، نئی نئی پالیسی بنانا چاہ رہی ہیں، نئی نئی اسکیمیں لانا چاہ رہی ہیں، تاکہ مسلمان نماز پڑھتے ہوئے بھی، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، تلاوت کرتے ہوئے بھی، ذکر و اذکار کرتے ہوئے بھی ان کے پیٹ میں حرام غذائیں پہنچا دی جائیں، تاکہ ان کی دعا آسمان سے اوپر نہ جائیں، تاکہ ان کی عبادتیں قابل قبول نہ ہو، اور دھیرے دھیرے ان کا اجتماعی نظام بکھر جائے۔ یہ باطل طاقتوں کی پہلے سے ہی سازشیں ہیں اور کوششیں ہیں۔ ہم سب کو یہ نیت اور عزم کرنا ہوگا کہ ہمیں باطل طاقتوں کی ان سازشوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ ہم محلے کی سطح پر، ہم علاقائی سطح پر، ہم شہر کی سطح پر ایسا اجتماعی نظام بنائیں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت کا مظاہرہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے، احترام کرنے والا بنے، ادب کرنے والا بنے۔ پھر دیکھیے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد اتارتے ہیں، اور پھر دنیا والوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات پہنچاتے ہیں، اور باطل طاقتیں ان کی تمام اسکیمیں خود بخود ملیہ میٹ ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اجتماعی نظام کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اینڈ لائک کریں۔